یہ جس دن آپ نے اپنے اندر ورائٹی کر لیا نا، آپ کے انشاءاللہ سمجھ لو کہ پہلا سٹیپ آپ نے پار کر لیا۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک حد تک کی انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی آپ سب کے لیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس آپ لوگ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوالات میرے مائنڈ میں بھی ہوا کرتے تھے کہ کس طریقے سے مطلب کیا فیوچر ہے پاکستان کا، کس طریقے سے باہر جاؤں گا، اور مطلب ایک بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو مجھے تو بہرحال کچھ حد تک حقیقت کا سامنا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب، میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، میرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بہت ہی عرصے سے باہر کے ملک وغیرہ مطلب رہ رہے ہیں، مختلف کنٹریز کے اندر، زیادہ تر مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ اپنے دماغ میں سوالات رکھتے ہیں، جو خواہشات رکھتے ہیں، تو جب ہم ریئلٹی کے اندر جب ہم جاتے ہیں، اس کو فیس کرتے ہیں، پرابلمس کو فیس کرتے ہیں، ہرڈلس کو فیس کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کئی میرے دوست ہیں، کئی میرے ریلیٹیوز ہیں کہ جن کو شروع میں پھر بہت ہی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو بہت ہی زیادہ اس طریقے سے ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے نا، کہ ہم جب باہر جائیں گے تو یہ ششکے ہوں گے، باہر جائیں گے تو بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ نو ڈاؤٹ پیسہ ہے یہاں پر، لیکن ایوری تھنگس کم ود اٹس پرائز۔ مطلب کہ جو بھی ہم چیز کریں گے، جو بھی ہم چیز کی خواہش کرتے ہیں، جو ہمارے گولز ہیں، جو بھی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں پرائز دینی پڑتی ہے۔ سب سے بڑی پرائز آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے دوست، رشتہ دار، اور اپنا محلہ، اپنا گھر، اپنی کلچر، اپنی نارمز کو چھوڑ کر ہم دوسرے کنٹری کے اندر آتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، جو کہ کرنا مجبوری بھی ہے۔ آج کل کے پاکستان کے حالات آپ لوگ کے سامنے کہ کرائسس چل رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے گورنمنٹس چینج ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ایک بہت ہی بڑی ایک شرح شامل ہے، جو وہ باہر چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے، ڈے ون سے ہمیں بس اکاؤنٹ میں ٹھک 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 پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں تھیں پہلے سے ہی، جس وجہ سے مجھے بہت ہیلپ ہوا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں اور مجھے، جب میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا تو مجھے وہ اور چیزیں معلوم ہوئی کہ اچھا یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ پردیس اسی کا نام ہے۔ پردیس برا نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، سیڈ سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر ان کے ساتھ، ان سے میری ایک یہ گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ کیا کر لیتے؟ آپ نے 25 سال 30 سال پاکستان میں گزارے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ہو سکا۔ آپ کا رزق یہاں پہ لکھا ہوا تھا، جہاں پر ہم لوگ کھاتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ پیتے ہیں، جہاں سے ہم لوگ کو حلال روزگار ملتا ہے، وہاں کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، وہاں پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ بہت مشکل ہوتا ہے اپنوں سے دور رہنا، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایز اے مسلم، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کا شکر ادا کریں کہ اگر میں خود کو دیکھوں تو اگر پاکستان میں اگر میں یہی جاب کر رہا تھا تو ہارڈلی میری شاید 45,000 تنخواہ ہوتی، 60,000 ہوتی زیادہ سے زیادہ۔ یہاں پہ الحمدللہ میں بہت اچھا ارن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں اپنی بات چھوڑتا ہوں، میں بس آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں کہ جو اگر آپ لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں کسی بھی ویزے پہ، چاہے وہ لیبر کا ہے، اسٹیل فکسر کا ہے، ڈرائیوری کا ہے، آپریٹری کا ہے، یا کسی اسٹاف لیول کا جو ویزا ہے، اس پہ اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی کنٹری ہو، یورپین ہو، مڈل ایسٹ کا کنٹری ہو، کوئی بھی ہو، تو ہماری سرائکی میں ایک کہاوت ہے کہ کن تو پار پردیش شروع تھی ویندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دوسرے سٹی میں بھی جا رہے ہیں تو سمجھو کہ پردیش شروع ہو گیا ہے، وہاں پہ وہ گھر کی روٹی نہیں ملے گی، مطلب بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ میں اتنے بڑے بڑے خواب، اور وہ بھی ان کو جلدی گیٹ کرنا، جلدی حاصل کرنا، یہ اپنے مائنڈ میں نہیں سوار کرنا۔ ہر چیز محنت مانگتی ہے بھائی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ، لٹرلی خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے حلال روزگار کے لیے، صحیح ہے۔ اور جو لوگ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، میں تو ان کو مجاہد ہی بولوں گا۔ حلال روزگار کے لیے وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو سب سے پہلے یہ کہ بڑے بڑے خواب دیکھنے ہیں، لیکن اس کے لیے اتنی محنت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، پردیس 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 پردیس، لوگ بہت یہ باتیں کرتے ہیں، اسٹیٹس بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، ڈپریشن سے بھرپور۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو پردیس برا نہیں ہے، صحیح ہے۔ جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میرے لیے جو ورکنگ سائٹ ہے وہ بالکل پردیس نہیں ہے،
میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آن اوتھ بتا رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میرے لیے وہ پردیس نہیں ہے. اور میرے ساتھ بہت سے جو پڑھے لکھے سمجھدار، جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں لیکن سمجھدار ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ پردیس نہیں ہے. وہ ایزا ان کے لیے ایک فیملی کلچر بن گیا ہے، ایک ان کی روٹین بن گئی ہے، ایک کام کرنے کا ان کو شوق. یقین کرو اس طرح آج میں ڈے میں ابھی میں ویڈیو میں بنا رہا ہوں، تو میرا جسے کہتے ہیں کہ لاسٹ نائٹ کنکریٹ تھی، تو میں ڈے شفٹ بھی کی، نائٹ شفٹ بھی کی، تو آج میرا آف ہے. تو روم میں جب ہم آتے ہیں نا، روم میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو پردیس، جو میں اپنا بتا رہا ہوں ایکسپیرینس، پردیس تب سٹارٹ ہوتا ہے. روم بالکل خالی ہے، اے سی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اکیلے ہیں. آپ کا مائنڈ 100 باتیں سوچے گا، 100 دفعہ آپ کا ضمیر آپ کو توڑے گا، صحیح ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہوگا. یہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اصل پردیس ہے. مرد کو جب زنگ لگ جاتا ہے نا، مرد کو جب آرام کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. گورنمنٹ امپلائیز جب ریٹائر ہوتے ہیں، ان کو ریٹائر کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ کسی کام کے نہیں رہتے، سوری ٹو سے. کیوں؟ بڑھاپا ہو جاتا ہے اور وہ نہیں کام کر سکتے، ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کے اندر وہ کام کی اتنی تیزی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر مرد ویلا بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھو ختم. تو اس کو بیماریاں بھی لگیں گی، اس کو ٹینشن بھی ہوگا، اس کو ڈپریشن بھی ہوگا، اس کو حال مستقبل کی پریشانی بھی ہوگی. صحیح ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغوں میں، ہمارے پوری باڈی میں ایک میکنزم رکھا ہوا ہے کہ مرد ویلا نہیں بیٹھ سکتا. آپ نے اکثر گھر کی عورتوں کو بھی دیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی، چاہے بڑے سے بڑا امیر زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، چاہے غریب سے غریب تر ہوں، ان کی عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کا اپنا میکنزم ہے، ٹھیک ہے. امیر سے امیر جتنا بھی ہو، کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے، صحیح ہے، اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو مصروف کر دیتے ہیں نا کسی چیز میں، اچھی چیز میں، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اچھی چیز میں مصروف کرتے ہیں، انسان بس غلط اس میں چلا جاتا ہے. تو جو میں پازیٹیو تھنگز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز میں مصروف کر دیتے ہیں تو وہ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایک کام دے دی ہے. عربی میں بولتے ہیں یہاں پر شغل، اس کو آپ کو کوئی شغل دے دی ہے، تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے. وہ آپ دیکھو، آپ کا ملٹیپل فائدے ہیں. آپ بزی بھی رہو گے، آپ فیملی کے لیے پیسے بھی کمائیں گے، آپ اپنی گروتھ بھی کریں گے، آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا، آپ کا ٹائم بھی پاس ہوگا. ایک ہفتہ بھی کوئی روم میں نہیں گزار سکتا ویلا، میں حقیقت بتا رہا ہوں. چیلنج نہیں کر رہا کوئی بھی، مطلب یہ بولے گا ہاں میں ہفتہ رہ کے دکھا، نہیں، اس طرح کا میں وہ بات نہیں کر رہا. کوئی بندہ کام کرتا ہے، وہ چھٹی لے کے بیٹھ گیا ہے ایک ہفتہ، اس کا پردیس اس کا روم ہے. صحیح ہے، میرا پردیس میرا روم ہے. الحمدللہ مجھے یہاں پر کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ بہت ناشکر ہیں اللہ تعالیٰ میں. بس میں کیا بولوں، ہم لوگ بہت ناشکر ہیں، لیکن الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ایک سائیکالوجیکل فیکٹر آ جاتا ہے کہ پردیس جو ہے نا وہ روم کے اندر ہے. نمبر 2، ہم لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریس لگا دیں اور بس ڈھس ڈھس سب کچھ کر دیں، ٹھیک ہے، جلدی جلدی میں ترقی ملے. جب نہیں ملتی وہ بھی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. صحیح ہے، تحمل سے چلنا ہے، آرام سے چلنا ہے. میں نے جو کیا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں، اور میں نے جب کب کیا تھا اگر میں بتا دوں، اور جس پوزیشن پہ میں ابھی ہوں، جتنی میری پے ہے، تو آپ لوگ مجھے بولے یار یہ تو بے وقوف ہے. لیکن نہیں، مجھے جو اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چلا ہے، جو میں نے یہ چیز گیٹ کی ہے، وہ یہی ہے کہ صبر سے. ہر کسی کا ٹائم اپنا ہے. کسی کو 30 ایئرز میں مل جائے گا، کسی کو 35 ایئرز میں مل جائے گا، کسی کو 18 ایئرز میں مل جائے گا، اور کسی کو تو گھر بیٹھے مل جائے گا. ہر کسی کی ٹائم لائن اپنی ہے. اکثر پیرنٹس سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ابھی تک اس کی جاب نہیں لگی، خواہ وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، منتیں ترلے ادھر ادھر اپنی جتنی بھی لنک سے لڑا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتی. کیوں؟ اس کی ٹائم لائن کے اندر ابھی وہ وقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے.
میرے ساتھ بھی اس طریقے مجھے تھوڑی لیٹ جاب ملی ہے، لیکن میں نے کیا ہوا بہت کچھ ہے. سرٹیفکیشنز میرے پاس بے انتہا ہیں، میرے پاس ایکسپیرینس چھوٹے موٹے بہت سارے تھے، میرے پاس ٹیکس سے ریلیٹڈ بہت انفارمیشن ہے، میرے پاس ٹیکس سے ریلیٹڈ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس بھی ہے. میں ایز اے فری لانسر بھی کام کرتا رہا ہوں. میرا یہ صرف یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف ایز اے سمجھ لیجیے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے، شاید کسی کا بھلا، ایک انسان کا بھی بھلا ہو گیا میری وجہ سے، اگر اس کے پلے کوئی میری بات پڑ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ میں بولوں گا کہ بس میرا مقصد پورا ہو گیا. اس چینل کو بنانے کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے. مل گیا تو اچھی بات ہے، بونس ہے، لیکن یہ ایز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے انفارمیشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. تو اچھا، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اپنا ایک جلدی والا ہو تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے مین فوکس کیا کرنا ہے. دیکھو یہاں پر بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، سائٹ کے اوپر ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں. کنسٹرکشن ٹیم کا کام ایسا ہوتا ہے، چک لگی رہتی ہے، گر لگی رہتی ہے، کبھی کس سے جھگڑا، کبھی کس سے بحث، کبھی کیا، کبھی کس ایسے بندے کے ساتھ اچھے موڈ میں بات کرنی پڑتی ہے کہ جس کو ہم لوگ ناٹ ان نیگیٹو وے بٹ ان پازیٹیو وے بتا رہا ہوں، کہ کسی کو ہم لوگ نا مطلب بات کر کے راضی نہ ہوں اپنے ملک کے اندر، لیکن یہاں پر کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں بھی لانی پڑتی ہیں. اس سے بھی بہت کچھ پازیٹیو، اگر پازیٹیو دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ یہ ملتا ہے کہ ہمیں پازیٹیو کیسے آتا ہے ہمارے اندر، ایک ہمبلنس آتی ہے، ٹھیک ہے، برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک تو اور ایروگنسی ہمیں یہاں پر چھوڑنی پڑے گی. ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا کام نہیں ہوتا. ہم لوگ یہاں پر اگر آپ کسی ڈیزگنیشن میں آ گئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اسی کے قابل تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک کام اس میں ہنر حاصل کر لو، اور ٹاپ کا ہنر حاصل کر لو کہ پوری سائڈ میں مشہور ہے بھائی جان، مسئلہ آ گیا ہے، ایک بندہ ہے وہ اس کو نکال سکتا ہے. جس دن آپ کی یہ والی ویلیو بن گئی نا، اس دن آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جاب پہ نہیں ہیں، آپ کسی بڑی سیٹ پہ. بے شک آپ کا ڈیزگنیشن وہی سیم رہے گا، لیکن جو ویلیو، جو آپ کو رسپیکٹ ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر انسانوں کے تھرو جو ملے گی، وہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. جسے کہتے ہیں کہ لائک اے باس، باس، کہ جب مشکل آئے گی، پی ایم، پی ڈی، انجینئر، سائٹ انجینئر، سپروائزر، فور مین، کوئی بھی ہو، وہ بولے گا ایک بندہ ہے جو اس کو حل کر سکتا ہے. بس کلائنٹ کے آنے سے پہلے ایک بندہ ہے اس کو حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جس دن آپ نے اپنے اندر ورائٹی کر لیا نا، آپ کے انشاءاللہ سمجھ لو کہ پہلا سٹیپ آپ نے پار کر لیا. تو اس طرح کی باتیں کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں اب فار ایگزامپل، اب مجھے اس طرح کی، میں بار بار اپنی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کی چیزیں پتہ تھی کیونکہ میرے بڑوں نے یہ چیزیں فیس کی ہوئی تھی، اس لیے مجھے ایکسپیرینس معلوم ہے. اب ہمارے اسکواڈ کے اندر، فار ایگزامپل ہمارے اسکواڈ کے اندر میں ہوں، میرے ساتھ 3-4 اور بھی آ گئے، ٹھیک ہے. ان کی پے میرے سے زیادہ لگ گئی، میری کم لگی ہوئی تھی. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنا نصیب خود لے کر آئے ہیں. جب آپ کا نصیب ہوگا، کیا پتہ اگلے دفعہ آپ کا ڈبل اس سے ہو جائے، یا جتنا بھی آپ کا ہے اس سے آپ کا ڈبل ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور کمپنی میں اپرچونیٹی اچھی مل جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے یہاں سے سننا ہے، یہاں سے نکالنا ہے، دل میں نہیں لے کے جانی بات، دماغ میں نہیں رکھنی. یہ بیچ والا حصہ ہے نا، بس یہیں سے سننا ہے، یہیں سے نکالنا ہے. بس ویسے آئیں گے، بس نکال دیں. وہ اپنے حق حلال کی، وہ اپنی اس کی کھا رہے. کسی کو یہ نہیں بولنا کہ یہ ویلا بیٹھا ہوا ہے، یہ تو فری کے ٹکر توڑ رہا ہے کمپنی کے، فلاں فلاں. نہیں، وہ شاید اس کے پیچھے ان کی 20 سال کی محنت ہو، شاید ان کے 10 سال کے تھکے ہوں، 15 سال کے تھکے ہوں، منتے ترلے پتنی کیا کچھ فیس کر کے وہ آئے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یار میں تو اتنا قابل ہوں، میری یہ ڈگری ہے، میری وہ ڈگری ہے، میں وہ، لیکن میرے پاس یہ نہیں. ایسا کبھی نہیں سوچنا. یہ ناشکری، یقین کرو، یہ کبھی کبھی میں بھی کر جاتا ہوں، کبھی کبھی. صحیح ہے. میں کوئی نیک پاک نہیں ہوں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں شاید میں ان سب سے زیادہ گنہگار ہوں. لیکن یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کوشش کرنی ہے. ہم لوگ جیت تو نہیں سکتے ان وسوسوں سے، ان خیالات سے. کیا کریں، انسان اشرف المخلوقات ہیں، خطا کا پتلا ہے انسان، ٹھیک ہے، لیکن لڑ تو سکتے ہیں نا، برداشت کر سکتے ہیں. جس دن آپ کی یہ پریکٹس ہو گئی، اس دن آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. صحیح ہے. باقی اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سائٹ کے اوپر خاص طور پہ اپنا خیال کیجیے گا. صحیح ہے. ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرنا. جو آپ کو ڈایا میٹر دیا گیا ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، آپ نے صرف انہیں کو فالو کرنا ہے.
آپ نے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ تو چھوڑو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ان اور ٹالی ووڈ، صحیح ہے، وہ بھی بہت ایکشن ویکشن ہوتے ہیں اس میں. ایکشن نہیں دکھانے بھائی. جو آپ کا ڈیزگنیٹڈ ڈایا میٹر ہے آپ نے اسی میں رہنا ہے، آپ نے وہی رول وہ کرنا ہے. فار ایگزامپل کوئی سائٹ پہ حادثہ ہو جاتا ہے، اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، آپ فور مین ہیں، آپ نے جا کے بسم اللہ نہیں پڑھ دینی، وہاں جا کے سی پی آر نہیں دینا شروع کر دینا. تب دینا ہے جب آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوگی، جب آپ سرٹیفائڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، تب تک آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. ہاں، سپورٹ کرنے کے لیے آپ جائیں، صحیح ہے. میں آپ کو اس پر لیکچر نہیں دے سکتا، وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر کوئی کسی نے پوچھا تھا کہ فرسٹ ایڈ کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ تو سب کو ہوتا ہے. فرسٹ ایڈ کے لیے اندر مطلب کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیسے کیسے چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، ایکشن کیا ہوتا ہے، ایکشن پلان کیا ہوتا ہے، ایگزیکیوشن پلان کیا ہوتا ہے. میں وہ بعد میں ویڈیو بنا کر کوئی بولے گا تو میرا بس مقصد یہ ہے کہ جو جس کا کام اسی کو ساجے، جو جس کام کے لیے کمپنی نے ہائر کیا وہ اسی کو وہی کرنا چاہیے. آپ کا کام ہے صرف نوٹیفائی کرنا بس. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ لیبر بھی کر سکتا ہے، یہ انجینئر بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. ڈیزگنیٹڈ پرسن کو آپ نے انفارم کرنا اور بس. یہ آپ کو چھوٹی ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ اپنے کام میں ہی رہنا ہے، دوسرے کے کام میں انگلی نہیں کرنی. یہ بھی کامیابی کا ایک بہت ہی بہترین فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لکھ لیں، دماغ میں سیو کر لیں اور اس بات کو بھی دل میں لے جائیں. اپنے ڈیزگنیشن کے مطابق ڈائیمیٹر میں رہنا ہے، کام کرنا ہے. یہاں سے سننی ہے، یہاں سے نکالنی ہے، کام کی بات سننی ہے، یہاں پہ رکھنی ہے، یہاں پہ رکھنی ہے. ہندو ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، مسلم ہو، مطلب کوئی بھی ہو، وہاں پر آپ لوگ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سارے انسان ہو، بھائی ہو، جا کے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنی ہے، نالج لینا ہے، نالج شیئر کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، دہاڑی لگانی ہے، اس کے بعد روم پر آ جانا ہے بس. ڈیلی اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. دوسرا، ہم لوگ مسلم ہیں، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی کو ذلت دینا، کسی کو عزت دینا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ میں آپ کو وہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ میں آپ کو کرنا بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے. انسان ہر چیز نہیں کر سکتا، انسان شاید 20% بھی نہیں کر سکتا. جو اس کی زندگی میں جتنے بھی کام شام ہوتے ہیں شاید اس کا 20% بھی نہیں کر سکتا. بس آگے ایک ڈمی فیس ہوتا ہے، پیچھے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اوپر والے کی ذات ہے. تو ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. باقی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو، زبردستی نہیں ہے تو. میرا بس کام یہ ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دینی ہے. یہ آگے لوگوں تک جاتی ہے، نہیں جاتی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ کیونکہ میں یہاں پر ناچنے گانے والی وہ اس طرح کا کنٹینٹ نہیں ہے، صرف انفارمیشن دینے والا کنٹینٹ ہے. کچھ لوگوں کو ویڈیو بور بھی لگے گی، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتے، وہ اسکپ کر دیں، نو پرابلم. لیکن جو نوجوان باہر آنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو محنت کرنا چاہتے ہیں، جن کو گائیڈ لائن چاہیے، میں دوں گا. جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں کو پرفیکٹ نہیں ہوں، جہاں تک مجھے پتہ ہے میں گائیڈ لائن دوں گا. جو مجھے چیز نہیں پتہ ہوگی میں کسی سے پوچھ کے میں آپ کو یا تو لائیو اس کا مطلب وہ بتا دوں گا، یا ان سے انفارمیشن لے کے پیپر پہ لکھ کے میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فیروز خان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.